ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے ہیں نا ان کے لیے یہاں پر بڑا اچھا علاج آیا ہے. جو لوگ آدھی بات پکڑ کر اس سے پورا رزلٹ نکالنا جانتے ہیں، یعنی کہ ایک فریق کی بات سنی یا کوئی ایک جملہ پکڑ لیا اور پھر اس سے پورا نتیجہ خود سے اخذ کر لیا. یہ دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بھی بات پکڑی جا سکتی ہے. اب جو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ تلاش رہا ہو وہ بس اتنی بات لے لے قرآن مجید میں کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. بس ٹھیک ہے، بس یہاں پر پھر اس سے نماز سے جان چھوٹ جائے گی. بھائی آگے بھی پڑھنا ہوگا، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ضروری ہے. آگے کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. کب تک نہ جاؤ؟ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، کہ جب تک تم یہ عقل سمجھ بوجھ نہ رکھو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ کیا ہے. کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہے. ادروائز اندازہ لگائیں جس کو ترجمہ نہیں آتا تو وہ قرآن مجید میں اگر یہ پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اب مثال کے طور پر وہ خود بھی جھوٹ کا سہارا لیتا رہتا ہے، اپنی زندگی میں کاروبار میں جھوٹ کا حصہ ڈالتا رہتا ہے. تو اس قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یعنی کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو پھر وہ اگر خود جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. اس لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور عمل بھی بہت ضروری ہے. صرف علم بھی کچھ نہیں کر سکتا اور صرف عمل بھی کچھ نہیں کر سکتا. بغیر علم کے عمل مردود ہے اور بغیر عمل کے علم جو ہے وہ وبال جان ہے. جب تک علم نہیں ہوگا صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوگا، اور جب تک عمل نہیں ہوگا تو وہ علم کس کام کا